بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیوز میں خوش آمدید۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ حضرت آدم اور حضرت اماں حوا علیہم السلام نہایتی آرام اور چین کے ساتھ جنت میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا کہ جنت کا جو بھی پھل چاہو بے روک ٹوک سیر ہو کر یعنی پیٹ بھر کر تم دونوں کھا سکتے ہو، مگر صرف ایک درخت کا پھل کھانے کی ممانعت تھی کہ اس کے قریب مت جانا۔ وہ درخت گیہوں کا تھا یا انگور وغیرہ کا تھا۔ چنانچہ دونوں اس درخت سے مدت دراز تک بچتے رہے، لیکن ان دونوں کا دشمن ابلیس برابر طاق میں لگا رہا۔ آخر اس نے ایک دن اپنا وسوسہ ڈال ہی دیا اور قسم کھا کر کہنے لگا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے جس درخت سے تم دونوں کو منع کر دیا ہے وہ شجرۃ الخلد ہے، یعنی جو اس درخت کا پھل کھائے گا وہ کبھی جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ پہلے حضرت اماں حوا علیہ السلام اس شیطانی وسوسے کا شکار ہو گئی اور انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اس پر راضی کر لیا، اور وہ ناگہا غیر ارادی طور پر اس درخت کا پھل کھا گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ پہلے ہی سے تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ارادے کے خلاف تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ آدم علیہ السلام کا گناہ نہیں تھا، یا آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی تھی، بلکہ یہ تو اجتہادی خطا تھی، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے یہ سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پھل کھانے سے صرف مشورتاً منع فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم نہیں دیا ہے، اور شیطان نے کہا تھا کہ اگر آپ یہ پھل کھا لیں گے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں گے اور میں آپ کا خیر خواہ ہوں۔ اس لیے حضرت آدم علیہ السلام نے یہ سوچا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مشورہ ہے، حکم نہیں ہے، اور مشورہ قبول کر لیا جائے تو بہتر، ورنہ گناہ نہیں ہوتا۔ اسی لیے آپ نے اس پھل کو کھا لیا۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام چونکہ دربار الہی میں بہت ہی مقرب اور بڑے بڑے درجات پر فائز تھے، اس لیے اس اجتہادی خطا پر بھی مورد عتاب ہو گئے اور فوراً ہی بھیجتی لباس دونوں کے بدن سے گر پڑے، اور یہ دونوں جنت کے پتوں سے اپنا ستر چھپانے لگے، اور خداوند قدوس کا حکم ہو گیا کہ تم دونوں جنت سے زمین پر اتر پڑو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے دو خاص باتیں ارشاد فرمائیں۔ ایک تو یہ کہ تمہاری اولاد میں بعض کے دشمن ہوں گے، کہ ہمیشہ آپس میں انسانوں کی دشمنی چلتی رہے گی۔ دوسری یہ کہ عمر بھر تم دونوں کو زمین میں ٹھہرنا ہے، پھر اس کے بعد ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 میں بیان فرمایا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے یہ سبق ملتا ہے کہ یہ جو انسانوں میں مختلف وجوہات کی بنا پر عداوتیں اور دشمنیاں چل رہی ہیں، یہ کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ لاکھ کوشش کر لیں کہ دنیا میں لوگوں کے درمیان عداوت اور دشمنی کا خاتمہ ہو جائے، مگر چونکہ یہ حکم خداوندی کے باعث ہے، اس لیے یہ عداوتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ کبھی ایک ملک دوسرے ملک کا دشمن ہوگا، کبھی مزدور اور سرمایہ دار میں دشمنی رہے گی، کبھی امیر و غریب کی عداوت زور پکڑے گی، کبھی مذہبی و لسانی دشمنی رنگ لائے گی، کبھی تہذیب و تمدن کے بااہمی ٹکراؤ کی دشمنی ابھرے گی، کبھی ایمانداروں اور بے ایمانوں کی عداوت رنگ دکھائے گی۔ الغرض دنیا میں انسانوں کی آپس میں عداوت و دشمنی کا بازار ہمیشہ گرم ہی رہے گا، اس لیے لوگوں کو اس سے رنجیدہ اور کبیدہ خاطر ہونے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اور نہ اس عداوت اور دشمنی کو ختم کرنے کی تدبیروں پر غور و خوض کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جس طرح اندھیرے اور اجالے کی دشمنی، آگ اور پانی کی دشمنی، گرمی اور سردی کی دشمنی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، ٹھیک اسی طرح انسانوں میں آپس کی دشمنی کبھی ختم نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام کے زمین پر آنے سے پہلے ہی یہ فرما دیا تھا کہ بعضکم لبعض عدو، یعنی ایک انسان دوسرے انسان کا دشمن ہوگا۔ تو یہ عداوت و دشمنی پیدائشی اور فطری ہے، جو حکم الہی اور اس کی مشیت سے ہے، تو پھر بھلا کون ہے جو اس عداوت کا دنیا سے خاتمہ کرا سکتا ہے؟ دوستو، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں
اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔